کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. ہم نے انگریزی کیا سیکھی؟ ہم انگریزی تو آئی نہیں، اردو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. آپ تو پھر بھی چلیں بچے ہیں نا. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ املا کی اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یعنی اردو کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا ہے. بہت بہت زیادتی. اپنی زبان تھی ہماری اور بہت خوبصورت زبان تھی، اب بھی ہے لیکن ظلم ہو رہا ہے. کیا ظلم کیا؟ کیا ظلم کیا؟ مسئلہ کیا کہتے ہیں بچے؟ یعنی بچے یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ظلم کر دیا ہے. بتائیں کیا ظلم کر دیا؟ یعنی کوئی بنیاد ہو. دیکھو آپ یہ میری بات بیٹا جی یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی شخصیت کو یعنی آپ اپنی باتیں فرمائیں گے تو میں کس سے بات کروں گا. کبھی بھی کسی شخصیت کو ہنسی مذاق اور اس طرح سے استہزاء کا نشانہ نہ بنائیں کہ اس کی ہنسی اڑائیں آپ. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں وہ شخص ہوں کہ جو دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو مانتا ہے. دلیل دیں، میں مان لیتا ہوں. میں دلیل کی بنیاد پر آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے ظلم ڈھا دیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے اردو زبان پر. کیا ظلم ڈھایا یہ بتائیں، کیسے ظلم ڈھایا؟ اور بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. یعنی دل کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا مطلب کیسے انہوں نے ظلم کیا ہے اردو زبان پہ؟ ہم تو بات ہی کوئی اور کر رہے. جی فرمائیں. جی کھڑے ہو جائیں، آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی، سب کو آزادی ہے، کوئی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے. جی ٹھیک ہو گیا. اور میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. جی ایک سیکنڈ. کیا ہے؟ خود قسمتی. ٹھیک ہو گیا. اگلی اور کوئی بات؟ اور کوئی بات؟ جی یہ غلط بات ہے جو ان کے ساتھ منسوخ کی گئی ہے. ایک موقع پہ وہ ضرور ان کی زبان لڑکھڑائی تھی لیکن یہ ان کے میمز بنائے گئے ہیں. سر وہ اردو تھوڑی بولتے ہیں ساتھ. اچھا یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. اردو تھوڑی بولتے ہیں اس سے زبان کیا تباہ ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے. سر نے اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں سر. کس کو اتنا لمبا؟ مثال کون؟ مثال کے طور پر یہ جو چلیں ہم ان 3 باتوں کو لے لیتے ہیں، اگلی بات پہ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا بیٹا، انور نام ہے آپ کا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ انہوں نے کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہہ دیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے کبھی اس طرح کا لفظ نہیں بولا ہوگا. شاید ہی کوئی شخص ہوگا بشمول میرے. میں نے کئی مرتبہ اس طرح کے الفاظ بولے ہیں. زبان لڑکھڑا جاتی ہے. بسا اوقات 2 الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کا کوئی ایک حرف یا اس کی آواز کسی دوسرے لفظ کے حرف کے آواز کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اس کو انگلش میں اسپونرزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسپونرزم کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا. پروفاؤنڈ تھاٹ ہے تو پروفاؤنڈ فاٹ کہہ سکتے ہیں. جلدی میں منہ سے نکل جاتا ہے. یعنی پہلے کی آواز دوسرے کی آواز میں مکس ہوگی، دوسرے کی آواز پہلے کی آواز میں. اس سے زبان کے ساتھ کیا ظلم ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہمارا بیٹا مزاج یہ ہے نا کہ ہم کسی کی ایک بات کو اٹھاتے ہیں. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو استہزاء کا، ہنسی کا نشانہ بنانے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے ہم اس کو مشہور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بلاول صاحب نے ایک بات کہی تھی جس کو ہمارے خان صاحب نے بھی لے لیا اور اس کے بعد بہت اس کی ہنسی اڑائی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ صحیح بات انہوں نے کہی تھی. وہ ایک کانٹیکسٹ میں کہی تھی، وہ ایک سیاق میں بات کہی تھی نا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ کوٹھا سڑا چونا ہوا، کچا کوٹھا ہے تو چونا.
تو اس نہ کوئی تساں بندوبست کرو. بندوبست کس طرح کر سو کہ اس نیاں مطلب تریڑا چوٹو, اس کی نیڑو, اس نے گانڈے شانڈے, اس نے جڑا انہاں وا میراں تے جڑیاں اس نیاں ہونیاں مٹی جڑی ہونی وہ سیٹ کرو, پورا چار بدلو اس نا. یہ اگر آخسو نا تو اس تو بعد یہ بھی نہ لاکسو کہ خیال رکھیا گھٹ بارش ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں آ, زیادہ بارش ہوئی تو پھر پانی ہے. بالکل وہی بات, اس پہ آپ کو ہنسی آئی ہے جو میں نے ابھی بات کی, بالکل عام سی بات ہے. یہی بات انہوں نے کہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا پانی کا سسٹم ہے, زیادہ بارش ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے, کم بارشیں ہوں تو سیلاب نہیں آیا کرتا, زیادہ بارشیں ہو جائیں لگاتار تو زیادہ پانی ہے. لیکن اس کو ایک بڑے انسان نے, بہرحال اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یہ اتفاق کر سکتے ہیں, خوبیاں خامیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑے سیاستدان نے اس کو ایک مذاق اور ہنسی کا ہدف بنا دیا اور پوری قوم میں یہ بات مشہور ہوگی, اس پہ میمز بنے, اس پہ یہ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی, کیا کہتے ہیں وہ, ادھر سے کسی بچے نے کہا تھا, ہاں خود قسمتی. تو اس سے یہ کیسے لازم ہو جاتا ہے کہ ان کو اس لفظ کا علم نہیں ہے. اگر انہوں نے خود قسمتی کو خود قسمتی کہہ دیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی زبان لڑکھڑائی ہوگی؟ یعنی ان کو تو پتہ ہوگا نا خود خوش قسمتی کسے کہتے ہیں, پتہ ہوگا ان کو. اچھا ادھر سے آپ نے کہا تھا کہ اردو کم بولتے ہیں, انگریزی زیادہ بولتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایسے بندے کو کریڈٹ دینا چاہیے, ایسے انسان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو شخص پڑھا ہی آکسفورڈ میں ہے اور بچپن سے اس نے اردو کم ہی سنی ہے. ان کی والدہ محترمہ تھرو آؤٹ انگلش میں ہی بات کیا کرتی تھی, بلکہ آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح وہ اردو میں بہت کم بات کیا کرتے تھے. میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, قائد اعظم محمد علی جناح جو اس ملک کے بانی ہیں, جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, انہوں نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس ملک کی سرکاری زبان اردو ہوگی. اور پتہ ہے کس زبان میں کہا تھا؟ انگریزی میں کہا تھا, انگریزی میں کہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زبان اردو جو ہے وہ روانی سے نہیں بول پاتے تھے. تو بینظیر صاحبہ بھی نہیں بول پایا کرتے تھے شروع میں. تو جس بچے نے اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اس ماحول سے بچپن سے انگریزی سنی, انگریزی پڑھی, ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم پائی, اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پھر بھی وہ جیسی بھی بولتا ہے اردو مطلب بول لیتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس نے امپروو بھی کیا. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی. میں صرف یہ اخلاقی تربیت آپ کی کر رہا ہوں کہ کسی انسان پر یوں ہنسنا نہیں چاہیے. ساری دنیا ایک انسان کے اوپر ہنس رہی ہے تو سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہنسنا بنتا ہے. ورنہ میں آپ کو, اگر آپ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو ان کی 15 غلطیاں بتا سکتا ہوں جو اردو میں کرتے ہیں. بھائی میری ایک خواب ہے, میرا خواب ہوتا ہے نا, یہ مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں. اچھا میں نے اس کو مبارکی دی, اچھا وہ پٹھان ہے تو ان کو ساری چیزیں معاف ہیں. ایسے ہی آپ کی شہباز شریف صاحب, یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ بیان کرنا کہ ان کو کچھ نہیں آتا. عام سا شعر ہوتا ہے, بولتے بولتے رک جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بہت غلطی کی. تو یہ اخلاقی تربیت, بیٹا دیکھو اصل چیز اخلاق ہوتا ہے. اگر آپ کی اخلاقی تربیت نہیں ہے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کسی انسان کو ہنسی کا ہدف نہیں بنانا چاہیے.